کہہ رہا ہوں، چھوڑو مجھے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ایک منٹ، دیکھیے یہ بکھرے بکھرے نعرے مناسب نہیں ہیں، آواز میں دیتا ہوں، بآواز بلند جواب آپ حضرات دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہمارے رہی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ جن مجالس کا اعلان ہے اس کے مطابق آج مجالس کا پہلا دن ہے اور دنیا کا تاریخی امام باڑہ حسین آباد چھوٹا امام باڑہ جو مجالس مقرر ہیں یہاں کی، اس کے مطابق تمہیدی تقریر آپ حضرات لکھنؤ شہر میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تو آج ہم نے لکھنؤ پہنچ کر دل بھر کے لکھنؤ کو دیکھا بھی نہیں، اور جو یہاں پہنچنے کے تاثرات ہیں وہ ایک دن میں تو بیان نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ لوگوں سے ملاقات اور گفتگو مسلسل اس عشرے میں اور درگاہ کے خمسے میں رہے گی۔ اس سے پہلے بھی جب بھی آیا ہوں لکھنؤ میں تو تمام یہاں کے عزادار اور مومنین اسی شان سے عزاداری کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی عزاداری کا حصہ ہے جسے لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی جہاں بھی میں دنیا کے کسی بھی ملک میں گیا ہوں تو تقریر میں اس کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ سب کچھ یہاں دہراؤں، لیکن ایسا ہوتا رہا کہ جب سے یہ لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا لکھنؤ میں نے وہ مجلسیں بھی سنی ہیں جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اور جب یہ آ گیا تو شروع میں بہت سے لوگوں کو، جو لوگ چلاتے تھے انہیں چلانا نہیں آتا تھا تو یہ گڑبڑ کیا ہی کرتا تھا پہلے بھی، اور اب بھی یہ گڑبڑ کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کا بنایا ہے۔ اور یہ ہمارے آپ کے درمیان میں وسیلہ ہے، لیکن وسیلہ ہی اگر گڑبڑ ہو وسیلہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ لاؤڈ اسپیکر جو کبھی کبھی خراب ہوتا رہتا ہے ہر شہر ہر ملک میں، تو اس سے ہماری مجلسوں کو ایک سبق ملتا ہے کہ بھائی کبھی وسیلہ غلط نہ بنانا اور خود نہ بنانا، بلکہ جو آسمانی ہو اسی کی طرف دیکھنا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے وسیلے جو ہیں وہ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ بہرحال اب اس میں بھی ذرا سائنسی ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی ہو گئی ہے،
بڑی اچھی اچھی چیزیں اس میں آ گئی ہیں، اور اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے جو اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا تو سب بہت خیال رکھتے ہیں، اور جو اجتماعی ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے لیے گھڑی خریدیں گے، کمپنی بھی پوچھیں گے، 2-4 گھڑیاں دیکھیں گے، پھر پسند کریں گے۔ اپنے لیے فریج لیں گے تو بہت ہی پوچھ پاچھ کے لیں گے۔ اپنے لیے موبائل لیں گے تو اچھی کمپنی کا دیکھ کے لیں گے۔ لاؤڈ اسپیکر کسی کا تھوڑی ہے، یہ تو ٹرسٹ کا ہے، امام باڑے والوں کو کرنا چاہیے۔ اچھا اعتراض سب کریں گے، آواز نہیں آ رہی، ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ بھئی لکھنؤ عزاداری کا مرکز صدیوں سے ہے، اور ان صدیوں میں جن لوگوں نے یہاں سیکھا اور سیکھ کر غیر ملکوں میں چلے گئے تو وہاں انہوں نے اس پیغام کو پھیلایا۔ عزاداری گئی یہیں سے، لکھنؤ سے گئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پہلے ہندوستان میں پھیلی، ایک ایک چپے، ایک ایک صوبے، ایک ایک ملک، ایک ایک گاؤں، اور پھر ہندوستان سے نکلی تو عراق تک گئی۔ عراق میں روضہ ہے، زیارت تھی، عزاداری نہیں تھی۔ عزاداری یہاں سے گئی، لکھنؤ سے گئی ہے۔ ارے بھائی دیکھیے وہاں حضرت قاسم کا حجلہ بنا ہوا شادی کا، تو وہ لکھنؤ سے تو گئی رسم مہندی کی۔ شام غریبہ عراق میں یہاں سے گئی، آگ کا ماتم یہاں سے گیا، زنجیر کا ماتم یہاں سے گیا۔ تو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس نے لکھنؤ سے نہ سیکھا ہو، یہی کی عزاداری۔ اچھا جب میں نیا نیا کراچی میں گیا تو وہاں جو لکھنؤ کے حضرات تھے اچھے ذمہ دار انجمنوں کے، میں نے کہا یہاں کراچی میں ہر شہر کی انجمن ہے، جارچے کی انجمن ہے، امروہے کی انجمن ہے، مراد آباد کی انجمن ہے، کانپور کی انجمن ہے، زید پور کی انجمن ہے، سب نے اپنی اپنی ماتمی انجمنیں بنائیں، لکھنؤ کی کوئی انجمن نہیں۔ کہنے کیا ضرورت ہے، اور یہ جو عزاداری ہو رہی ہے لکھنؤ کی تو ہے۔ ارے بھائی یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں فرش اعلیٰ بچھا ہے، یہ جو کتابت ہو رہی ہے، یہ جو نواخوانی ہو رہی ہے، یہ جو شب بیداریاں ہو رہی ہیں، یہ سب لکھنؤ سے تو لے کے آئے ہیں۔ تو جو کچھ ہوتا رہے گا عزاداری میں لکھنؤ کا نام ملتا رہے گا، لکھنؤ کا نام سب سے آگے رہے گا۔ تو اب دیکھیں لاؤڈ اسپیکر بھی یہیں سے چلا۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مرکز میں کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں سے سوزخانی چلی اور دنیا میں پھیل گئی، لکھنؤ میں سوزخانی نہیں، غائب ہو گئی۔ تو غائب اگر ہو گئی تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم بانی نہیں، بانی ہم ہی رہیں گے ہر چیز کے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا شب بیداری۔ جمعے کی نماز بھی یہیں سے نکلی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، یہیں سے نکلی آج کی مسجد سے۔ جمعے کی نماز تھی تو کتابوں میں، جماعت نہیں ہوتی تھی، پہلی نماز جمعہ لکھنؤ میں ہو، اب تو سبھی پڑھتے ہیں، سب جگہ ہو رہی ہے اور ہونے لگی۔ اور یہ جو اذانوں میں ہم بڑی شان سے پکارتے ہیں علی ولی اللہ، ہوتا تو تھا آواز دبا کے کہتے تھے، لکھنؤ والوں نے آواز کھلوا دی تو پھر سب جگہ ہونے لگا علی ولی اللہ۔ اچھا سب سے مزے کی بات جو ہے لکھنؤ کی، ابھی راستے میں ٹرین پہ بھی ہمارے
بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ آئے ہوئے یہاں دلی سے ساتھ میں ہمارے، کہ ایک بات لکھنؤ والے کی جو خاص ہے، جو ایک طرح کا راز ہے جو دوسروں کے سمجھ میں نہیں آتا، وہ سنیے آپ پہلے۔ ہاں یہ لاؤڈ اسپیکر کی بات کر لیں، آپ دوسری طرف نکل گئے، کبھی ادھر کا بول رہا ہے کبھی ادھر کا بول رہا ہے۔ تو دیکھیے اب نماز میں تو آپ ادھر ادھر کرتے نہیں، لیکن مجلس میں تو کر سکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ادھر کا بولے گا تو ادھر رہیں گے، جب ادھر کا بولے گا تو بس یہ کہ آواز آنی چاہیے۔ تو دو دھاروں سے آواز جا رہی ہے، اور بیچ میں بھی کچھ ہے اور اس کے نیچے بھی ہے، لیکن یہ سب پتہ نہیں کہ کون کہاں آواز کو پہنچا رہا ہے۔ کچھ کیمروں کے ہیں، کچھ آپ کے لیے ہیں، بہرحال آواز آنی چاہیے کہ آپ سنتے رہیں۔ کمیونٹی مجلس ہے اور انشاءاللہ ہم عنوان پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو جب یہ لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ بیٹھا لے کے مشین ادھر اور ادھر لگا دیا اور سیڑھیاں بجنا شروع ہو گئی۔ اب وہ نازک مزاج خطیب ہمارے کہاں یہ سب شین ہو رہا ہے، تو وہ کبھی اتنے حسن نحوی صاحب بھی بڑھ جاتے تھے، کبھی کبن صاحب ناراض ہو جاتے تھے، ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ اس کو، ہٹ جاتا تھا، پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا، پھر لایا ہوتا تھا، جناب صحیح ہو گیا، وہ پھر ویسے۔ تو یہ مسائل تھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ اپنے لیے ہر اچھی چیز ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، ہمارے چند ذمہ دار جنہیں اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، وہ یہ نہ سوچیں کہ حسین آباد ٹرسٹ بہت بڑا امین ہے، یا غفران ماہ بہت بڑا ٹرسٹ ہے، یا آصف الدولہ ٹرسٹ ہے۔ نہیں، وہ ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ جو چیز بھی دیکھیے کہ اس امام باڑے میں کسی چیز کی کمی ہے، خاموشی سے آپ کر دیجیے۔ اور یہ ہم نے لکھنؤ سے سیکھا ہے، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے واپس آ کے امام باڑے والوں سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز ہم بھجوا رہے ہیں۔ آپ ایک آج کس سے سنا دیں آپ کو، یہ مجلس جو ہے نا پورے ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے، یہ آن لائن جا رہی ہے، سب کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بھی، امریکہ میں بھی، لندن میں بھی، تمام لوگ اس وقت یہ مجلس سن رہے ہیں اور سب کی چیٹنگ چل رہی ہے، اپنی رائے بھی دے رہے ہیں وہ، اور گفتگو ہو رہی ہے، مجلس سن رہے ہیں، انگلینڈ میں بھی ماشاءاللہ۔ تو یہ میسج تمام جا رہا ہے، اس وقت حسین آباد دیکھا جا رہا ہے پورے ورلڈ میں کمپیوٹر پہ۔ تو میں ملتان میں مجلس پڑھنے گیا تو سب ماشاءاللہ امیر لوگ، جاگیردار۔ ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ جاگیرداری نظام پاکستان میں ختم نہیں ہوا، یہاں ہو گیا، اور اچھا ہی ہوا کہ ہو گیا، سب برابر ہو گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب نے دورہ کیا اور انہوں نے کہا کسان اور ذمہ دار سب برابر ہیں، تو ماشاءاللہ سب برابر ہو گئے۔ وہاں جھگڑا چل رہا ہے کہ بھئی یہ جاگیردار جو ہیں وہ ختم کرو، لیکن بعض جاگیردار جو ہیں جنہوں نے اپنی جاگیریں امام حسین کے نام کر دی، وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تو جاگیردار تو نہیں رہے گا لیکن اس کی جاگیر رہے گی۔ اچھا، وہ وہاں ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ لاہور نواب صاحب وہاں کے جو تھے قزل باش خطیب، پورا لاہور ان کا تھا، انہوں نے مرنے سے پہلے ساری زمینیں ذوالجناح کے نام کر دی، خود کچھ نہیں لیا۔ اب اس میں اگر کوئی قبضہ کرتا تھا زمین پہ تو کہتے تھے ذوالجناح تم سے نپٹے گا، اور ہوا ہے یہاں کہ کسی کو پھانسی ہوئی، کسی کو سزا ہوئی، کسی کو کچھ ہوا، اپنے اپنے معاملات میں، اس لیے کہ ذوالجناح نے سب سے بدلہ لیا اس کی زمینیں جو ضبط کی تھی لوگوں نے۔ تو ملتان میں بھی کئی کروڑ روپے کی زمینیں سب امام باڑے کے نام، انتظام کرنے والے صحیح ہیں،
مسئلہ سارا ہے۔ تو وہاں ہر چیز ہے جناب، امیروں کا شہر ہے ملتان۔ عجیب بات یہ ہے کہ ممبر نہیں ہے وہاں، اور وہاں ممبر پہ خطابت ہوتی بھی نہیں، سب ایک میز رکھ لیتے ہیں اور ایک کرسی رکھ لیتے ہیں، جیسے پرائمری اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر کی ہوتی ہے، تو وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں اور کرسی پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور کھڑے کھڑے تقریر کرتے ہیں۔ اب جب میں ملتان گیا تو میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے، میں تو لکھنؤ سے گیا ہوں نا۔ تو یہاں دیکھیے بات سے بات نکلتی ہے، یہاں جلسہ جب کوئی ہوتا تھا تو اس میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے، اس میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے۔ 1963 یا 64 میں خیرپور پاکستان میں ایک مجلس پہ حملہ ہو گیا اور سارے عزاداروں کو کلاڑوں سے مار ڈالا۔ تو ان عزاداروں کی تصویریں یہاں آئیں مولانا کبن صاحب، کلب حسین صاحب اللہ مقاموں کے پاس، تو وہ تصویریں سب نے دیکھی یہاں لکھنؤ میں۔ تو آصف الدولہ میں ایک بہت بڑا تعزیتی جلسہ ہوا، زبردست بڑا مجلس، اس میں تمام علماء شریک ہوئے۔ تو اس میں سب نے کھڑے ہو کے تقریریں کی تھی، چونکہ احتجاجی جلسہ تھا، مجلس نہیں ہوئی۔ تو اس میں میرا بچپن تھا اس وقت 64 میں، تو اس میں پہلی بار میں نے کلب حسین صاحب کی شان دیکھی جناب، کہ وہ کھڑے کیسے، وہ کمر میں پٹکا باندھتے تھے۔ تو جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو ان کی ابا جو تھی ایسے جو ہوئی، اور انہوں نے کمر پہ پٹکے پہ جو ہاتھ رکھا تو لگا کوئی بادشاہ کھڑا ہوا۔ اور پھر جو انہوں نے تقریر کی تو وہ شان میری نگاہ میں اب تک وسیع ہوئی۔ تو وہ کھڑے بھی ہوتے تھے تو اس میں شان ہوتی تھی، اور بیٹھتے تھے تو شان ہوتی تھی۔ گویا ایک حدیث کی سنت پوری ہو رہی کہ نبی نے کہا کہ میرے یہ دونوں بچے حسن حسین کھڑے ہوں تو امام، بیٹھ جائیں تو ظاہر ان کی تاثیر میں تو ہم لوگ عزاداری کرتے ہیں۔ تو وہاں ممبر جو ہے وہ ویسا ملتان میں ہوتا ہے کہ اب ہم کیسے بتائیں آپ کو کہ وہاں کا ممبر کیسے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہاں لکھنؤ میں ہمارے زمانے میں لکھنؤ میں بیڑی بکتی تھی اور سگریٹ بکتی تھی، تو ہر دکان پہ ایک چھوٹا سا ممبر ہوتا تھا، اس پہ وہ سگریٹ اور بیڑی لگا دیتے۔ اس کے زینے یاد ہیں آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے 3 زینے ہوتے تھے۔ 3 زینوں کا بھی کہیں ممبر ہوتا ہے؟ 3 ممبر تو ہو سکتے ہیں لیکن 3 زینوں کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس طرح کا ممبر، تو میں نے پوچھا یہ آپ لوگ ایسا اتنا ہلکا پھلکا ممبر کیوں رہتا ہے؟ کہنے لگے کہ بارش ہو گئی تو اٹھا لیا، اندر رکھ لیا، وہاں رکھ لیا، تو اٹھانے میں آسانی۔ تو کراچی آ کے میں نے پھر جناب 2 لاکھ کا ممبر بنوایا، بہترین، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایسا، اور اس کے میں نے ایک گز کے میں نے پنجے بنوایا، ایک پنجہ 9,000 روپے کا بنا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے لیے مطلب کم قیمت ہو گیا نا، وہاں کا 9، یہاں کا 4.5، تو وہاں کا 2 لاکھ کا ممبر، آپ کا 1 لاکھ، یعنی پاکستانی 2 روپے آپ دیں گے تو انڈیا کا 1 روپیہ ملے گا، سمجھے نا؟ تو یہاں کے پیسے کی قیمت زیادہ ہے، یہاں ہر چیز کی قیمت۔ کہنے لگے کہ بارش ہو گئی تو اٹھا لیا، اندر رکھ لیا، وہاں رکھ لیا، تو اٹھانے میں آسانی۔ تو کراچی آ کے میں نے پھر جناب 2 لاکھ کا ممبر بنوایا، بہترین، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایسا، اور اس کے میں نے ایک گز کے میں نے پنجے بنوایا، ایک پنجہ 9,000 روپے کا بنا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے لیے مطلب کم قیمت ہو گیا نا، وہاں کا 9، یہاں کا 4.5، تو وہاں کا 2 لاکھ کا ممبر، آپ کا 1 لاکھ، یعنی پاکستانی 2 روپے آپ دیں گے تو انڈیا کا 1 روپیہ ملے گا، سمجھے نا؟ تو یہاں کے پیسے کی قیمت زیادہ ہے،
یہاں ہر چیز کی قیمت بہت اچھی ہے. یہاں ایمان کی قیمت بھی بہت اچھی ہے. جمال محمد کمال علی آواز بلند صلوات. تو جناب وہ ممبر ہم نے ٹرک پہ لگوا کے ملتان بھجوایا. وہاں ماشاء اللہ بڑا اچھا استقبال ہوا. وہ رکھا ہوا ہے ممبر. لیکن کمال ہے جناب, جو کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں ممبر دیکھتے رہتے ہیں مگر کھڑے ہو کے کرتے ہیں. اور سب کہتے ہیں یہ ضمیر اختر صاحب نے کراچی سے بھجوایا. جب میں جاتا ہوں تو میں اسی کو بیٹھتا ہوں. تو کم از کم میرے بیٹھنے کے لیے تو ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیے اور دیکھیے کہ بھئی ذرا سی چاندی یہاں کی کچھ اکھڑ گئی ہے تو اتنا ہی ٹکڑا لا کے اپنا حصے کا لگا دیجیے. بھئی دیکھیے ہماری زندگیاں کیا ہیں, مطلب آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت تھوڑی, چونکہ یہ تو پیار بھری باتیں آج پہلا دن ہو رہی ہیں آپس کی باتیں. آپ سے تو سیکھا جاتا ہے, آپ کو کچھ سکھانے کوئی آئے گا کہیں سے, تو اصل میں تو سیکھنے ہی آئے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے ہمارا کام کیا ہے بتائیے. ہمارا کام یہ ہے روشنی پھیلانا. وہ کسی چیز کی روشنی ہو, ایمان کی روشنی ہو, علم کی روشنی ہو, حسینیت کی روشنی ہو, ولایت کی روشنی ہو, ثقافت کی روشنی ہو, تہذیب کی روشنی ہو. یہ ساری روشنیاں آپ کو پھیلانی ہیں. اور جو ماشاءاللہ ہم نوجوان نسل کو آج ہم نے جو دیکھا, تو یہ اتنے دن کے جو سفر, 7واں سفر ہے میرا پاکستان سے یہاں کا, تو یہ وہ نسل ہے کہ جو ہمارے سفروں کے درمیان میں بڑے ہو گئے. چھوٹے بچے رہے ہوں گے یہ, اور وہ بزرگ جو تھے وہ نہیں نظر آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی کمی نہیں, ویسے ہی سب محفل جمی ہوئی ہے. یہ تو زمانے کا دستور ہے, جانے والے جاتے ہیں لیکن جگہ بھر جاتی ہے, جگہ خالی نہیں ہوتی. اور پھر عزادار کی جگہ تو ماشاءاللہ ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے کہ عزادار زندہ تھے, زندہ رہیں گے اور زندہ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جذبہ جو میں دیکھ رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ ایک گائیڈ بک بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سب باتیں بتائیں. ظاہر ہے کہ وہ الہام کیفیت تو نہیں ہوگی کہ ان کو کچھ الہام ہو جائے, بلکہ ہم گائیڈ کرتے رہیں. جب روشنی پھیلانا ہمارا کام ہے تو آسان ترین کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلا دیں. اور شمع جب روشن ہوتی ہے تو راستہ چمکتا ہے. تو ہر مومن اپنے حصے کی ایک شمع جلائے, اپنے حصے کی ایک شمع جلائے. اور یہ دستور لکھنؤ میں پرانا ہے, اور یہ نہیں کہ نہیں ہے, لیکن وہ عام نہیں ہو پاتا اس لیے کہ لوگ مشاہدہ نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے سیکھتے نہیں ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا کہ 1857 کے بعد لکھنؤ میں جہاں جہاں لڑائی ہوئی تھی انگریزوں سے, تو وہاں گولے چلے تھے, تو بہت سے امام باڑے زخمی ہوئے تھے, اور کچھ مینار اور امام باڑے کی دیواریں شہید ہوئی تھیں. تو ان کے بننے کی نوبت نہیں آئی. ظاہر ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا تو ہر قوم غریب تھی, آہستہ آہستہ سب امیر ہوئے, حکومت بھی امیر ہوئی, تو لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. لیکن کچھ مومن ایسے تھے جو مجھے یاد ہیں کہ وہ ٹوٹے امام باڑوں کو آباد کرتے تھے اور مولاناؤں سے وعدہ لیتے تھے صبح کی نماز بیلی غارت کی مسجد میں پڑھا دیجیے گا. اور وہ جو بے چھت کا امام باڑہ ہے وہاں ایک مجلس ہوگی. تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹھاکر گنج کا امام باڑہ جس کی چھت گر گئی تھی, یہ امام باڑے آہستہ آہستہ آباد ہوئے. اور پھر سنتے رہے, حسن اور جعفری صاحب اخبار کی کٹنگ ہمارے پاس بھیجتے رہے کہ ایک زمانے میں سبطین آباد کا امام باڑہ دیکھتے تھے جس میں عیسائی رہتے تھے. آج جب انہوں نے اس کی ممبر کی تصویر بھیجی جس پہ راجہ محمود آباد مرثیہ پڑھ رہے ہیں سلیمان میاں, تو بہت خوشی ہوئی کہ سبطین آباد کا امام باڑہ واپس مل گیا اور آباد ہو گیا. تو یہ آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے بھائی, کہ دیکھیے اودھ والوں کا تو کام تھا کہ وہ بنا گئے. اگر وہ اپنے محل بنا کے جاتے, نام تو ہے شیش محل, لیکن شیشے کا محل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ سب کچھ عزاداری کے لیے کر کے گئے. کیسے دماغ تھے, کیسے ذہن تھے
کیسے اعلیٰ لوگ تھے، علم سے کتنی قربت تھی. اپنے دور میں انہوں نے کسی کو غریب نہیں رہنے دیا، ان کو غربت پسند نہیں تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہم امیر ہیں تو ہر ایک امیر ہو جائے، اور ان کی تگ و دو یہی تھی. اور یہ دیکھیے اودھ کے بادشاہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں صرف شیعوں کے لیے کام کرنا ہے، بلکہ انہوں نے پورے اودھ میں ہر بسنے والے کے لیے وہی سوچا جو ایک شیعہ کے لیے یا ایک سنی کے لیے سوچ سکتا ہے. یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ پوری دنیا اس اصول کو اپنا لے. ایک غریب کمہار، مٹی کے برتن بنانے والا، اور وہ 4 بیٹیاں رکھتا تھا. تو وہ روتا تھا اس لیے کہ ہندو مذہب میں رشتہ جو ہے وہ لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے، اور اس میں وعدہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے کیا دیں گے لڑکے کو. وہ شادی کا دستور ہے ان کے یہاں. تو وہ سوچتا تھا میں 4 بیٹیاں کیسے رخصت کروں گا، اور ہوتا تھا تو اس کو کوئی پڑوسی کہنے لگا یہ مشکل نہیں ہے. دیکھو یہاں پکے پل پر شب عاشور لوگ اپنے تعزیے رکھتے ہیں، سڑک کے کنارے چادر بچھا کے جس کی منت ہوتی ہے وہ ایک تعزیہ رکھ لیتا ہے. تم بھی جاؤ منت مان لو، پکے پل پہ ایک تعزیہ رکھ لو، اور منت مان لو کہ داتا حسین اگر 4 بیٹیوں کی شادی ہو گئی تو ہر سال یہ تعزیہ رکھیں گے. اس نے منت مان لی، ایک چراغ جلا کے بیٹھ گیا اور رات کو شب عاشور اور تعزیہ رکھ لیا. اب ہوتا یہ تھا کہ آصف الدولہ شب عاشور تعزیوں کی زیارت کے لیے نکلتے تھے، اور ان کا وزیر خزانہ ساتھ چلتا تھا، اور وہ کہتے جاتے تھے سونے کی اشرفیاں اس تعزیے پہ چڑھاتے ہوئے چلو. تو جو سڑک کے کنارے شب عاشور تعزیہ لے کے بیٹھتے تھے، بادشاہ کی طرف سے اس پہ نیاز چڑھائی جاتی تھی. جب انہوں نے نظر چڑھائی اور وہ یہ آپ کے گومتی کے کنارے تاجموں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے جنوں کی مسجد کے آگے تک، تو انہوں نے دور دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور چراغ جل رہا ہے. تو آصف الدولہ نے کہا وہ چراغ کیوں جل رہا ہے؟ تو وزیر اعظم نے کہا وہ ایک کمہار ہے، ہندو ہے، اس نے منت مانی ہے بیٹیوں کی شادی کی، اس نے تعزیہ رکھا. کہا چلو اس تعزیے پہ چلو. تو اس تعزیے کی طرف آصف الدولہ گئے. ان کا کہ اس کے 20,000 اشرفیاں اس کے تعزیے پہ رکھ. تو وہ بے ہوش ہو گیا. جب وہ بے ہوش ہوا تو بادشاہ نے کہا شاید کم ہے، 20,000 اور رکھ دو. یہ 200 سال پرانی بات ہے جب سونے کے سکے ہوتے تھے. تو سوچیے اس کی 4 بیٹیاں امام حسین نے کتنی شان سے رخصت کی. دیکھیے اودھ کے بادشاہوں نے تاریخ کو بہت کچھ سکھایا ہے، اور یہ اگر آپ سنیں یا ڈسکس کریں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دشمن نہ ہوں. ایسا تو ہوتا ہی نہیں. مولا علی نے فرمایا جس کے دشمن نہ ہوں وہ منافق ہے. تو دشمن تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دشمن پہچان کرواتا ہے شخصیت کی، عظمت کی. تو اگر آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ نوابین اودھ کے بھی دشمن ہیں، تو وہ دشمن حاسدین ہیں جو جلتے ہیں کہ یہ بادشاہ اپنے نام کیسے زندہ رکھ کر. اس لیے کہ ایران میں تو 8,000 برس کی شاہی تھی، اور آج نہ جمشید بادشاہ کی قبر کا پتہ، نہ دارا کی قبر کا پتہ، نہ نوشیروان عادل. یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے کہ ان کی شان پوری دنیا میں کانپتی تھی. دنیا رومی بادشاہوں اور یونان کے بادشاہوں کے چرچے تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، جو کروڑوں جواہرات میں کھیلتے تھے اور تمخار اور مخمل کے فرش پر چلتے تھے، جن کے آگے پیچھے
زرعی کمر غلام ہوتے تھے، آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ اور یہ تو کافر دور کی باتیں ہیں، یعنی جاہلیت کی، جب کے بادشاہ تھے لا الہ کہنے والے بنی امیہ اور بنی عباس کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ ڈھونڈیے کیا ان کا جاؤ حشم تھا، سب پڑھیے کتاب میں، لیکن ڈھونڈتے پھریں گے آپ کو کسی بادشاہ کی قبر نہیں ملے گی۔ واہ شاہان اودھ، کیسی بات سوچی کہ گھر بنواؤ حسین کا اور اسی میں مرنے کے بعد بھی غلامی کرتے رہو۔ شاہجہاں نے اپنا مقبرہ بنوایا، واقعی بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تفریح گاہ ہے، لوگ تفریح کرنے آتے ہیں، لیکن آصف الدولہ کے امام باڑے میں اور حسین آباد چھوٹے امام باڑے میں کوئی تفریح کرنے نہیں آ سکتا۔ جو آئے گا قیمت سے سر جھکانے آئے گا، وہ کتنا ہی فارن ملک سے آئے اور کسی بھی مذہب والا ہو، آئے گا تو زیارت کہہ کے آئے گا، یہاں تفریح کرنے نہیں آئے، اس لیے کہ یہ تفریح گانے نہیں ہے، یہ حسین کے گھر ہیں، حسین کے گھر ہیں، اور یہ گھر کسی کے انتظار میں بنے۔ سب سے اچھا شاندار اشرف جو لکھنؤ میں ہمارے زمانے میں ہوتا تھا وہ فرحان مارک کے امام باڑے کا تھا، اور اس کی شان آتی ہے۔ اسی طرح باقی ہے، جیسے کہ میں دیکھتا ہوں ویڈیو وغیرہ میں، اور انشاءاللہ اسی طرح شان رہے گی۔ دوسرا بڑا اشرا مدرسہ ہے نازمیہ کا ہوتا تھا، دن کے لوگ بڑے اشرے لکھنؤ میں ہوا کرتے تھے، اور ان دونوں اشروں کا پورے سال انتظار رہتا تھا۔ فرحان مارک کے امام باڑے میں مولانا قلب حسین صاحب علیہ اللہ مقاموں پر چکے ہیں، قلب جبار صاحب قبلہ کے دادا، اور نازمیہ میں مولانا محسن نواب صاحب قبلہ مرحوم پڑھا کرتے تھے، بڑے شاندار اشرے ہوتے تھے، ایسی ایسی علمی معلومات ہوتی تھی۔ ایک دن مولانا قلب حسین صاحب مجلس پڑھ رہے تھے اس موضوع پر کہ امام حسین نے یہ کہا تھا کربلا میں اپنے خطبے میں کہ مجھے ہندوستان جانے دو، تو اس پہ انہوں نے اپنا جملہ یہ کہا کہ مولا آئیے، ہندوستان آئیے۔ جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ہندوستان آنے کی خواہش کی تھی، تو اب ہم جب امام باڑہ بناتے ہیں تو ہم 3 حصوں میں بناتے ہیں۔ 2 حصوں میں تو ہم سامعین کے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ شہنشین ہے۔ شہنشین کے معنی ہے بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ، اور دی ہست حسین، یہ میں کہہ رہا ہوں، دی ہست حسین، دی پناہ کہاں سے باشو، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ تو یہ شہنشین جو ہے جہاں بادشاہ بیٹھتا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ رجت میں یہ روایت ہے کہ جب تمام معصومین واپس آئیں گے تو رسول اللہ ہر معصوم کو ایک ایک علم دیں گے اور کہیں گے جاؤ تمہارا سفر ادھر ہے، تمہارا سفر ادھر ہے، اور امام حسین سے رسول خدا کہیں گے کہ یہ پرچم لو، علم لو، اور تم ہندوستان جاؤ، اس لیے کہ وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب حسین آئیں گے اس لیے ہم نے ایک ایسی جگہ بنانی ہے
کہ جب وہ ہمارے یہاں آئے حسین تو بلند مقام پر بیٹھے، اور یہ شہنشین انتظار امام ہے، تو یہ امام باڑے جو ہیں وہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان امام باڑوں میں رونق کتنی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا مکان ہو جس کا مکین نہ ہو تو وہ بھوت خانہ لگتا ہے، بھوت خانہ لگتا ہے۔ ہاں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا مکان کھنڈر نہ لگے، ویرانہ نہ لگے، بھوت نگر نہ لگے، تو وہ اگر باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو پڑوسی کو چابی دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہم امریکہ جا رہے ہیں 2-4 سال کے لیے، ہمارے مکان کا خیال رکھیے گا تاکہ اس میں کہیں ایسا نہ ہو پرندے گھونسلے لگا لیں اور جانور گھسائیں، تو تالا کھول کے ذرا صفائی کرتے رہیے گا۔ تو کسی کی نگرانی میں مکان دے دیا جاتا ہے، تالا لگا کے کنجی کسی کو دے دیتے ہیں، تو وہ پڑوسی جب تک موجود رہتا ہے بات مشہور رہتی ہے کہ بھئی اس مکان کے مالک باہر ملک میں گئے، چابی فلاں کے پاس ہے، ان کی نگرانی میں مکان ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو لوگ قبضہ کر لیتے ہیں یا توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اس کھنڈر میں کچھ اور دلچسپیاں لوگوں کی ہو جاتی ہیں، وہ کسی اور طرح آباد ہوتا ہے لیکن لگتا ویرانہ ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مالک مکان موجود ہے۔ مکان تو صدیوں سے خالی پڑا تھا، مکان صدیوں سے خالی پڑا تھا۔ ارے بھائی 5000 برس تو ابھی ہو گئے مکان کو خالی ہوئے، اور رسول اللہ کے دور میں 3500 برس ہوئے تھے اس خالی مکان کو، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا مالک مکان کون ہے۔ ارے بھائی 7 چکر اس لیے رکھے کہ مالک مکان ڈھونڈو۔ یہ اب تک مالک مکان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ورنہ کسی مکان کے گرد چکر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی دیکھنے جاتے ہیں آباد ہوا کہ نہیں ہوا، ارے مالک آیا کہ نہیں آیا، جاتے ہیں 7 چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں تالا پڑا نہیں، ابھی مالک مکان آیا نہیں ہے۔ میں لکھنؤ میں تقریر کر رہا ہوں، میں کسی دیہات میں تو نہیں تقریر کر رہا ہوں، لکھنؤ میں تقریر کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں اگر 3 دن کے لیے بھی باہر سے مالک مکان آ جائے اور اپنی پڑوسی سے چابی لے کے مکان کھول کے اندر جائے اور روشنی کرے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں مالک مکان آ گیا، پھر لوگ ڈرتے ہیں کہ مکان پہ قبضہ نہ ہو۔ اسی لیے ایک رات تیاری ہوئی کہ آج مکان آباد ہو۔ مکان کی شرط یہ ہے کہ مالک مکان کم سے کم 3 دن مکان میں رہا ہو۔ چاند کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، میرے خیال میں چاند کی کون سی تاریخ ہے آج؟ 15 ہوگی نا، تو ابھی تو بڑا سا چاند نظر آیا تھا مجھے کہیں درگاہ کے پاس سے میں گزر رہا تھا تو بالکل درگاہ کے دروازے پہ پورا چاند مجھے نظر آیا تھا۔ چاند پورا کس دن ہوتا ہے؟ کہتے ہیں 14، ہوتا ہے 13 کو۔ رکھ دیا 14ویں کا چاند، لیکن ہے 13 والا۔ 14 سے تو وہ ذرا سوال گھٹنے لگتا ہے، جس دن پورا ہوتا ہے اسی دن گھٹنے بھی لگتا ہے، بس 13 کو پورا ہو جاتا ہے کامل۔ تو عرب میں یہ دستور تھا کہ جس دن چاند پورا ہوتا تھا تو چاندنی راتوں میں تمام عرب کے قبائل کے سردار
خانہ کعبہ کے چاروں طرف قالین بچھا کے بیٹھتے تھے. اب یہ نہیں پتہ کیا کھاتے پیتے تھے، مجھے نہیں پتہ، اس زمانے میں کافی چائے تو تھی نہیں، لیکن بہرحال وہ اپنا کچھ کرتے رہتے تھے، کھاتے پیتے رہتے تھے، باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں. پوری چاندنی رات جاگتے تھے اور سامنے کعبہ اور چاروں طرف بیٹھے ہوئے، تو پوری رات ہو جاتی تھی. تو ایسی نم سی رات تھی اور چاند پورا تھا، اور ظاہر ہے کہ صحرا میں ذرا چاند دور سے نظر آ جاتا ہے، اور پھر جب کعبے کی چھت پہ آ جائے تو چاروں طرف روشنی، تو وہ چاندنی کا لطف لے رہے تھے عرب. اس میں عباس بن عبد المطلب بھی سرداری تھے بنی ہاشم کے، وہ بھی اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے قالین پہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاند میں روشن ہو رہا تھا مکہ، اور کعبے پہ روشنی کی چھوٹ پڑ رہی تھی. ایسے میں وہ کہتے میں نے دیکھا محل بنی ہاشم سے ایک سایہ سیاہ چادر میں نمودار ہوا. سب حیران ہو کہ اتنے سویرے یعنی کہ رات سے پہل کیا گئی ہے، یہ کہاں جائے یہ خاتون؟ تو سب نے دیکھا کہ وہ رکن یمانی کی طرف گئی. اچھا، رکن یمانی یہ ہے کہ یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، یمن تو یمن جس طرف ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، اس لیے اسے یمن کہتے ہیں. تو کعبہ کی جو دیوار جس ملک کی طرف ہے اس کا نام وہی ہے، رکن شامی یعنی وہ حصہ شام کی طرف ہے، رکن یمانی یعنی وہ دیوار یمن کی طرف. یمن کی معنی بہت سی ہیں. عربی میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اور دنیا کی ہر زبان میں، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، سنسکرت میں بھی ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اور لفظ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. یمن لفظ جو ہے امن سے ہے، اور اسی سے لفظ بنتے جاتے ہیں. عربی میں روٹ ہوتے ہیں، ایک مین خاص لفظ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد اس کا پورا خاندان ہوتا ہے. تو یمن، امن، یمین، یمان، ایمان، آمنہ، ایمن، یہ سب ایک خاندان کے لفظ ہیں اور سب کے معنی امن ہیں. تو چونکہ پیغمبر امن آنے والے تھے اس لیے ماں کا نام آمنہ رکھا، جس کی گود میں پلے وہ ام ایمن، اور باپ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ امن والا ہی ہوتا ہے. تو امن کے گھر میں امن کا پیغمبر آیا. تو یمن کے معنی ہے امن والا حصہ. وہ دیوار جو تھی اس طرف کوئی نہیں جاتا تھا، سب کہتے تھے یہ بنی ہاشم کا حصہ ہے. بنی ہاشم جب دعا کرنے نکلتے تھے تو وہ اس طرف جاتے تھے، اور دیگر قبائل 3 طرف جاتے تھے، چوتھی طرف صرف بنی ہاشم جاتے تھے. تو دیکھا انہوں نے کہ وہ خاتون رکن یمانی کی طرف گئی اور دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ چلی گئی. تو سب لوگ اٹھے کہ یہ کیا حیرانی، تو آ کے دیکھا کہ دروازے میں تالا پڑا ہوا. چابی منگائی گئی اور اس کی کنجی سے تالے کو سب نے مل کے کھولا، مگر نہ کھلنا تھا، تالا نہیں کھلا، اور پورے مکے میں ایک شور ہو گیا. بعد میں پتہ چلا یہ ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد تھی، اور 3 دن کوشش کرتے رہے مگر تالا نہیں کھلا. 3 دن جب گزر گئے تو اللہ نے چاہا کہ بتا دے کہ مالک مکان آ گیا. اچھا، اب رسول اللہ سے لوگوں نے کہا جا کے، تو ابھی اسلام تو شروع نہیں ہوا تھا، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی فقہ، نہ کوئی وحی، نہ کوئی فرشتہ، ابھی تو کچھ بھی نہیں شروع ہوا. ابھی تو شروع ہوگا 10-12 سال کے بعد اسلام شروع ہوگا. ابھی تو وہ دین چل رہا ہے جسے دین بنی ہاشم کہتے ہیں، یعنی جس دین پہ رسول اللہ ہے. تو بھائی جس دین پہ رسول اللہ ہے اسی دین پہ ابو طالب بھی تھے. یہ پوچھنا ہی نہیں کہ بنی ہاشم کا دین کیا تھا. وہ تو دین تو مکمل جب ہوگا کہ جب آدھا حصہ بھی آ جائے
اور آدھے سے مل جائے اور کامل ہو جائے تو وہ کامل 13 کو ہوا. دین کا چاند 13 کو کامل ہوا. کامل کیسے ہوا؟ جب رسول اللہ آئے، لوگ سمجھے کہ کنجی لے کے تالا کھول کے جائیں گے اس گھر کے اندر. نہیں، رسول اللہ رکن یمانی کی طرف گئے، جدھر بنی ہاشم کا حصہ تھا ادھر گئے، اور اسی دیوار کے سامنے وہاں پر کھڑے ہوئے جہاں سے فاطمہ بنت اسد اندر گئی تھی، اور وہیں پر وہ دیوار پھر ٹوٹی. تو جب چھوٹے بھائی کے لیے ٹوٹ سکتی تو بڑے بھائی کے لیے باہر آئے تو اسی طرف سے آئے اور پھر وہ دیوار شگافتہ ہو. یعنی اس میں حیرانی نہ ہو، اس لیے کہ یہ دونوں بھائی جہاں جاتے ہیں کبھی در ٹوٹتا ہے کبھی دیوار ٹوٹتی ہے. ان کا جلال ہی ایسا ہے. اب جب باہر آئے تو ہاتھ پر بچہ تھا، رسول اللہ کے ہاتھ پر ایک معصوم تھا. تو یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں اندر جا کے فاطمہ بنت اسد کی گود سے رسول اللہ نے علی کو لیا ہے تو وہ لمحہ کیسا ہوگا، اس لمحے کو کس نے دیکھا. لیکن شاعروں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. اب میر انیس کو دیکھیے، مرزا ظفیر کو دیکھیے، اب حد ادب کو دیکھیے کہ انیس باہر بھی ہیں اور خیمے میں بھی ہیں. خیمے کی باتیں بھی انیس و ظفیر بتا رہے ہیں کہ اندر مائیں بچوں کو رخصت کیسے کر رہی ہیں، تو یہ پہنچے کیسے؟ یہ کام فرشتوں کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تو شاید جو بات کہہ دیتا ہے وہ جناب بڑی سند ہو جاتی ہے. تو یہ لمحہ ایسا تھا کہ اگر کتابوں میں ڈھونڈیے تو نہیں ملے گا کہ جب نور نے نور کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو ہوا کیا. اس بات کو جوش ملی آبادی نے کہا اور بس انہوں نے کہہ دیا ہے، اب اس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ لکھ رہے ہیں اپنا پورا مسدس علی کی ولادت پر لکھ رہے ہیں، اور وہ کمال مسدس ہے جو انہوں نے 1400 سال جب 13 رجب کے ہوئے تھے تو یہ مسدس انہوں نے پڑھا تھا، اور صدارت جلسے کی تھی صدر پاکستان اسکندر مرزا نے، اور راجہ صاحب محمود آباد یہاں سے تشریف لے گئے تھے، اور یہاں کے تمام علماء لکھنؤ کے جشن مرتضوی میں گئے تھے جہاں انہوں نے پڑھا تھا. وہ شعر میں سناتا ہوں. جب اس لمحے پہ پہنچے کہ بھائی نے بھائی کو گود میں لیا، وہ کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اب یہ غرور دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے کہ بھئی غرور کرنا حرام ہے، لیکن اپنے لیے کہتا ہے غرور صرف مجھ کو زیب دیتا ہے. تو اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر خود ہی غرور کرتا ہے. کس کو دکھا رہا ہے؟ نہیں. کیوں ہے وہ مغرور؟ کیوں ہے اس کو غرور؟ کیوں ہے اس کو تکبر؟ کیوں اپنا نام رکھا ہے پر؟ کس بات پر غرور ہے؟ کس بات پر؟ کیوں کہلواتا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ تو غرور اس کو چاہتا معصومین پر ہے. ایسے بنا کے دکھاؤ. اسی میں تو وہ اکبر بنا، اسی میں تو اکبر بنا. اور دیکھیں لوگ اس کو مطلب بہت سے لوگ یہ باریک باتیں سمجھ نہیں پاتے تو بڑی حیرت ہوتی کہ پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ
بچے پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن کر رہے ہیں، تو اگر وہ MSc کریں، BSc کریں تو بھائی مقابلہ کس سے ہوگا؟ اب بھائی کسی پڑھے لکھے سے کہیں ماشاء اللہ دیکھیے اس نے بھی BSc کیا تھا، اب میرے بیٹے نے بھی BSc کیا، یا آپ اپنے BSc لڑکے کا موازنہ کسی رکشہ چلانے والے یا کسی نائی سے یا کسی دھوبی سے کریں. اب میرا بیٹا BSc کر کے ہے، ہمارے دھوبی سے اچھا ہے. تو بھائی جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں تو کس سے اعلیٰ ہے؟ ارے علی سے اعلیٰ ہے. تو بھائی اللہ نے بتا دیا مکان خالی نہیں ہے، مالک مکان ہیں اور وہ رہ کے گئے ہیں، ان کی مرضی جب چاہے آئیں. 3 راتیں تو ماں اور بیٹا رہ لیے، گھر پہ قبضہ دکھا دیا. اب تم گھومنے آتے رہنا کہ کب آؤ گے کب آؤ گے، گھر خالی ہے کب آؤ گے. ارے بھائی دیکھیے خالی گھر میں تالا پڑا ہے، کعبے میں کوئی دولت رکھی ہے، تالا کیوں پڑا ہے؟ کیا چیز ہے جو چوری ہو جائے گی؟ تالا کیوں ہے؟ تو کعبے کا تالا یہ بتا رہا ہے کہ کسی کی ملکیت ہے، تالا ملکیت کو بتاتا ہے. تالا ملکیت کو بتاتا ہے کہ گھر کسی اور کا ہے، اور تالا اس لیے ڈالا گیا ہے کہ وہی آ کے تالا کھولے گا. 10 سال کے بعد رسول اللہ آئے مکے میں، اور ظاہر ہے کہ 14,000 آدمی ساتھ لے کے آئے تھے فتح مکہ سے. آتے ہی کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. بس اب کیا شان میں بتاؤں کہ اس دن رسول اللہ کی شان کیا تھی. سیاہ امامہ کاندھے پہ شملے پڑے ہوئے، اور رسول اللہ نے اس دن کہا تھا فتح مکہ کے دن کہ سب لوگ اپنے کو ہواؤں کو چوڑا کر کے اور چوڑے ہو کے داخل ہونا، ہاتھوں کو پکڑ کے. اور یعنی رسول اللہ نے کہا جلال کے عالم میں حکم الہی ہے کہ آج جلال دکھاؤ کہ جہاں سے ہم نکالے گئے تھے کس شان سے آئے. اور ایک بار آپ نے آواز دی، لاؤ کعبے کی کنجی کس کے پاس. غیر اس کا نام لکھا ہے، قبیلے کا نام بھی ہے بنی شیبہ. تو شیبہ جو تھا وہ ماں کے پاس گیا، اس نے کہا کنجی دو. ماں نے کہا نہیں، ہم مسلمانوں کو کنجی نہیں دیں گے. بیٹے نے کہا تو جا کے تو دیکھ کعبے میں عالم کیا ہے، کنجی نہیں دے گی تو تجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے. وہ تو امن کے پیغامبر بن کے آئے ہیں. اس کی کنجی دے دے. دوڑا دوڑا آیا کنجی لے کے. سرکار نے کنجی اس کے ہاتھ سے لی، اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا، اور پھر پیچھے پیچھے مولا لی، اور پھر شان سے کعبے میں داخل ہوئے کہ جیسے بہت دنوں کے بعد مالک مکان اپنے گھر میں. اور جب کام ہو گیا باہر آئے، تالا لگایا اور شہبہ سے کہا یہ لے کنجی، کنجی تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں. یعنی انہیں خوف نہیں ہے قبضے کا. تو یہ کنجی کیوں واپس کی؟ یہ کہہ کے واپس کی کہ میرا 12واں بیٹا جب آئے گا کعبے کے تالے کی کنجی کے چوروں کے ہاتھ کاٹے گا.
پھر کنجی لے کے چلے گئے. قبضہ تو ہو نہیں سکتا, اس گھر میں کوئی ایک رات رک نہیں سکتا, حرام ہے. ارے اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی؟ گھر تو گھر ہے نا, سب نماز کیوں پڑھتے ہیں نا, تو کعبے کے سامنے پڑھتے ہیں نا, کعبے سے باہر نماز پڑھتے ہیں نا. عجیب. دیکھیے فقہ کی بات دیکھیے ذرا, دیکھیے نماز کہیں حرام نہیں ہوتی. روزہ بھی قصر ہوتا ہے اور کبھی کبھی حرام ہو جاتا ہے. عید کے دن روزہ حرام, عاشور کے دن روزہ حرام, تو سال میں 2 بار تو حرام ہو جاتا ہے نا. مگر نماز حرام نہیں ہو رہی تھی, اللہ نے اتار دی سرکار پہ حدیث کہ کعبے کی چھت پہ جو نماز پڑھے حرام. اب فقہ کی ہر چیز میں, فروع دین میں حلال حرام ہے. نماز میں حلال حرام, روزے میں حلال حرام, جہاد میں حلال حرام, زکوٰۃ میں حلال حرام, خمس میں حلال حرام. لیکن توحید میں حلال حرام نہیں, عدل میں حلال حرام نہیں, نبوت میں حلال حرام نہیں, امامت میں حلال حرام نہیں, قیامت میں حلال حرام نہیں, عزاداری میں سب حلال حرام کچھ نہیں. عزاداری میں کوئی چیز فتویٰ حرام کا نہیں. ہاں یہ حدیث اب اس طرح ہو گئی, جو عزاداری سے دشمنی کرے وہ تو کعبے میں چھت پہ چڑھ کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی مالک مکان کا حکم ہے تاکہ ملکیت ظاہر ہو, تاکہ ملکیت ظاہر ہو. تو اب گھر کا مالک جو ہے وہ ہے, اب قبضہ ہے, تو انتظار ہے اس کا کہ وہ کب اپنے گھر آئے گا. تو آپ دیکھیے کعبے کی نقل میں سب نے کتنے گھر بنا لیے, کروڑوں مسجدیں بن گئی. تو اگر عصر کی شبی بن رہی ہے تو کعبہ اگر مہدی کا ہے تو مسجدیں کس کی ہیں؟ مسجدیں کس کی ہیں؟ امام باڑہ کس چیز کی شبیہ ہے؟ وہ پتہ ہے کس چیز کی شبیہ ہے. ظاہر اصل کی نقل جو کہلاتی ہے وہی تو شبیہ ہوتی ہے. کعبے کی شبیہ مسجد نبوی, پھر اس کی شبیہ لوگوں نے مسجدیں بنائی, اور ہر دور میں مسجدوں کے نقشے بدلتے رہے. پہلے زمانے میں جب مسلمانوں نے مسجدیں بنائیں اور ہندوستان میں آئے تو 2 مینار اور 3 گنبد بناتے تھے. پاکستان میں پھر وہ ختم ہو گیا اور گنبد غائب ہو گئے. پہلے گنبد غائب ہوئے, 2 مینار ہے, پھر 1 مینار بھی غائب ہو گیا. 1 مینار, اب 1 میناری مسجد ہے. مینار کے نقشے بھی بدل گئے. پہلے دیکھیے آپ کیسے خوبصورت مینار بنتے تھے, جیسے آج مسجد کے مینار ہے, اس کا حسن دیکھیے آپ. اب جو بنتے ہیں تو وہ جیسے میزائل جا رہا ہے. پہلے زمانے کے بادشاہوں نے جو مسجدیں بنائی, شاہ جہاں کی مسجد ہے, دہلی کی مسجد ہے, سب کے نقشے ایک ہی طرح کے. 3 گنبد 2 مینار. تو میں سوچتا تھا یہ 3 گنبد کیوں رکھے اور یہ 2 مینار کیوں بنایا. خیر مینار کی بلندی چلیے توحید کو ظاہر کرتی, لیکن
2 مینار. تو پھر ایک دن سمجھ میں بات آ ہی گئی کہ دراصل یہ موبائل کا نقشہ ہے. موبائل کا نقشہ ہے. لیکن اچھا جسے موبائل کا نقشہ معلوم ہوگا وہ فوراً بات سمجھ آئے گا. کیونکہ جب رسول اللہ گھر سے نکلے تھے تو ترتیب کچھ اور تھی، اور جب وہاں جا کے بیٹھے زمین پہ تو ترتیب کچھ اور تھی. جب گھر سے نکلے تو ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے رسول اللہ، اس کے بعد چادر میں جناب فاطمہ، اس کے بعد مولا، آگے امام حسن کی انگلی رسول اللہ پکڑے ہوئے اور امام حسین گود میں. تو اس پہ لکھنؤ کے ذاکرین کہتے تھے کہ گود میں جو بچہ ہوگا وہ آگے ہوگا. تو لکھنؤ کے ذاکرین کہتے تھے موبائل میں حسین سب سے آگے. میں نے بچپن میں ذاکرین سے سنا کہ وہ کہتے تھے بھائی حسین تو سب سے آگے نبی کی گود میں تھے. بعد میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا. میری بڑی عادت ہے کہ میں کسی سے کچھ سنتا ہوں تو اس پہ کافی دیر سوچتا رہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ یہ حسین آگے کیوں تھے. تو بات سمجھ میں آئی کہ حسین سے ہی تو نبی کی نسل چل رہی تھی، تو وہیں سے تو شروع ہونا تھا. اس کے بعد سید سجاد، پھر محمد باقر، پھر مہدی تک جانا تھا، پھر سادات کو جانا تھا. تو گھر سے نکلے تو یہ ترتیب تھی. جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ بیٹھے فرش پہ، اور ایک طرف مولا علی کو بٹھایا اور ایک طرف جناب فاطمہ کو، اور سب سے آگے امام حسن اور امام حسین کو. تو اب ترتیب یہ بنی کہ سب سے بلند رسول خدا، تو بیچ کا گنبد جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر کے گنبد اس سے چھوٹے ہوتے ہیں. اور چونکہ علی اور فاطمہ دین کا مینار تھے، اسی طرح امام باڑہ. اور یہ اصل میں ہوا یہ کہ عجیب اہل بیت پہ ایسی سی مصیبتیں پڑی کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ نے ام سلمہ کو خاک شفا دی تھی. انہوں نے طاق میں اس کو رکھ دیا تھا اور اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، گویا یہ نبی کے گھر میں پہلا امام باڑہ بنا تھا. اچھا دیکھیے، لکھنؤ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے بچپن کی باتیں کرتا ہوں، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ چیزیں اب باقی ہیں یا نہیں، لیکن مجھے یاد آتی ہیں. لکھنؤ کا قاعدہ یہ تھا کہ ہر گھر میں امام باڑہ سجدہ کرنا، اور پتہ چلتا تھا راجہ بازار کی بھیڑ سے کہ ادھر چاند ہوا اور وہ رش کی تعزیہ دینے کے لیے. تو زمانے میں 6 آنے 4 آنے میں تعزیہ ہدیہ ہوتا تھا، اور جو لوگ تعزیہ دیتے تھے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے سب کتنا ہدیہ کیا. ایک سے ایک خوبصورت تعزیے بنتے تھے. اب سنا سلطان المدارس میں آ گئے تعزیے سارے، لیکن ہمیں تو وہ راجہ بازار میں ہی اچھے لگتے تھے تعزیے. تو وہ ایک شان تھی جو وہاں سے تعزیے آتے تھے لکھنوی، تو وہ ہر گھر میں رکھے جاتے تھے تعزیے، بڑا رقم. پھر جب وہ تعزیہ اٹھ جاتا تھا، الوداع ہو جاتی تھی، تو ایک چھوٹا تعزیہ روک لیا جاتا تھا. بڑا تعزیہ اٹھ جاتا تھا، چھوٹا تعزیہ جو ہے وہ روک لیا جاتا تھا. اور وہ تاریخ مقرر تھی اور اس میں بیداری ہوتی تھی، زنانی یا مردانی مجلس، اور پھر وہ بہت بڑی مجلس ہوتی تھی. اور بڑی مجلس کی پہچان تھی روٹی اور گلاوٹ کے کباب. ہائے تو وہ جناب وہ بڑی مجلس ہوتی تھی، کیا کہنا. ویسے کباب کسی کو پکانے بھی نہیں آئے، وہ بغیر پپیتے کے گلتے ہی نہیں. تو اس کی ایک ترکیب ہوتی ہے، اور وہ ہوتے بہت مزے کے. اور پھر امام حسین کا تبرک ہو جاتا ہے، اور مزے کا ہو جاتا ہے.
تو جناب علی وہ تعزیہ پھر سفر میں اٹھتا تھا تو وہ بڑی مجلس کہلاتی تھی. وہ تعزیہ بھی جب اٹھ جاتا تھا تو اب وہ عزاداری سب تہہ کر کے دوسرے سال کے لیے رکھ دی جاتی تھی, اور ایک چھوٹا لکڑی کا امام باڑا ہوتا تھا یا ایک الماری ہوتی تھی. وہ امام باڑا پورے سال رہتا تھا اور ہر گھر میں رہتا تھا, اور وہ کھلتا تھا ہر جمعرات کو شب جمعہ, اور اس میں ایک نوا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا سا رکھ لیا جاتا تھا. تو میں سوچتا تھا یہ چھوٹا اعضا خانہ پورے سال کیوں رہتا ہے؟ پتہ چلا بڑا اعضا خانہ تو بڑے اعضا خانے کی شبیہ, یہ چھوٹا جو روکا جاتا ہے لکھنؤ میں یہ ام سلمہ کا وہ طاق والا امام باڑا. چونکہ سنت رسول جو رسول کے گھر میں عمل ہو جائے اور رسول کے سامنے ہو تو وہ سنت ہے, تو یہ صرف سنت رسول ہو گیا. لیکن یہ بڑا اعضا خانہ جو ہے یہ شبی بنا اس وقت کہ جب ایک قوم کا روحانی باپ رسول خدا دنیا سے گئے تو کسی مسلمان نے ان کا غم ہی نہیں منایا, اور وہ عادت اب تک پڑی ہے. دیکھیے عید میلاد النبی تو ہوتا ہے پوری دنیا میں, ولادت کی خوشی ہوتی, لیکن یہ پوچھو ارے بھائی کس دن دنیا کو چھوڑا, وہ غم کا اظہار کس دن کریں کہ سرکار چلے گئے, تو وہ یاد ہی نہیں, تاریخ ہی نہیں آئی, تو غم کیسے ہو؟ تابوت اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ اتنے تابوت اٹھاتے ہیں ائمہ کے, تو رسول خدا کا کیوں نہیں ایک جلوس نکال لیتے 28 سفر کو؟ تو شیعہ یہ جواب دیتے ہیں سارے تابوت ہم ہی اٹھائیں اور کچھ مسلمان اٹھائیں کچھ ہم اٹھائیں. تو اصل میں انصاف تو یہ ہے کہ سارے مسلمان فرقوں کو رسول اللہ کا تابوت اٹھانا چاہیے. چلو 8 کو نہ صحیح 12 ربیع الاول کو صحیح تابوت تو نکالیں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس دن ولادت منائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں 12 وفات. نام 12 وفات ہے, ہو رہی ہے ولادت. یہ بات میرے سمجھ میں نہیں. ایک سال میں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتا 12 وفات کے دن ولادت ہوتی, وفات ہونی چاہیے. وہ میری سیڑھی الطاف حسین کو پہنچ گئی, انہوں نے بھی کہہ دیا, تو پھر سبھی نے سن لیا. تو لوگوں نے سوچا تو ہوگا کہ بھائی یہ وفات نام ہے, ولادت کیوں ہوتی ہے؟ بس دعائیں دیجیے جناب ہمارے معصومین کو کہ رسول اللہ کی ولادت ہوتی نہ وفات, نہ یہ تاریخ یاد رہتی نہ یہ تاریخ. ہمارے معصوموں کا کمال دیکھیے کہ امام صادق نے 17 ربیع الاول اپنی ولادت کی چنی, امام حسن نے اپنی شہادت 28 سفر کی چنی. 2 معصوموں کی وجہ سے رسول کی خوشی بھی رہ گئی, غم بھی رہ گیا. کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملتی کہ جو اپنے قومی باپ کو بھول جائے. ارے بھائی ہندوستان پہ ثانیہ گزر گیا تھا جب مہاتما گاندھی کی شہادت ہوئی تھی, تو پورے ہندوستان میں سوگ ہوا تھا, اس لیے کہ نیشن کا باپ مر گیا, قوم کا باپ مر گیا جس نے آزادی دلائی. سب روئے تھے, سب روئے تھے. تو کسی قوم کا باپ جب مرتا ہے تو پورا ملک سوگوار ہو جاتا ہے. یہ عرب عجیب تھا, یہ عرب عجیب تھا کہ اپنی قوم نیشن کے باپ کو ایسا بلایا کہ کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی کوئی غم وغیرہ کچھ پتہ چلے. تو کیا یہ بات اللہ کو نہیں معلوم تھی؟ ابھی اللہ کا محبوب ہے تو اللہ کو یہ کیسے نہیں منظور ہوگا کہ اگر جشن ولادت
منایا جائے سرزمین پہ تو وفات کیوں نہ منائی جائے؟ اللہ نے چاہا ہوگا. تو آپ کچھ سمجھیے، سوگ بیٹا نہیں رکھتا باپ کا، سوگ بیٹی رکھتی ہے. شوق سے سن رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ درگاہ کی بھی تو مجلس ہے علی عباس صاحب، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پاکستانی ٹائم میں اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں کتنی دیر ہو چکی ہے، ابھی گھڑی میں نے یہاں ملائی نہیں ہے. کچھ بتائیے وہاں پہنچنا ہے درگاہ. ہاں دیکھیے سچ سچ بتائیے گا، ہم باڑے میں رہتے ہیں. تو ابھی کتنے منٹ ہمارے پاس ہیں؟ ابھی آدھا گھنٹہ اور. اچھا تو تھوڑا سا صلوات پڑھیے. بھائی جملہ لے لیجیے، جملہ لے لیجیے. سرکار دو عالم کو خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی، ایک بیٹی کی ضرورت تھی. زمانے کا دستور ہے جس کے بہت سے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک بیٹی کی دعا کرتا ہے، منت مانگتا ہے. اگر اس سے آپ پوچھیں گے وہ راجہ سے بتائے گا نہیں، لیکن اگر پوچھ لیجیے اور زبردستی کیجیے تو وہ بتا بھی دے گا کہ میں بیٹی کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں جب مروں گا تو جنازے پہ کوئی رونے والا ہونا چاہیے. بیوی نہیں روتی. کبھی کبھی بیٹی سے بھی ملک روشن ہو جاتا ہے. اس کی مثال انگلینڈ ہے. اب تک بیٹوں کو تخت و تاج ملا نہیں ہے وہاں، اور امید بھی نہیں ہے کہ چارلس کو ملے گا، شاید ولیم کو ملے گا. لیکن ابھی ملکہ کے پاس ہے، اور ملکہ کی ماں ابھی 103 سال کی ہو کے مری ہیں 2003 میں. 1901 میں پیدا ہوئی تھی، 2003 میں مری، 103 کی ہو کے مری. تو جناب علی کبھی کبھی بیٹی سے ملک روشن ہو جاتا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ کوئی خلیفہ گیری ہی ہو. تو اللہ کو یہ اپنے علم سے معلوم تھا کہ میرے محبوب کی امت میرے محبوب کا سوگ نہیں رکھے گی اور غم نہیں منائے گی، اس لیے بیٹی عطا کیا. اور یہ ہر قوم میں دستور ہے، اسلام آنے سے پہلے بھی تھا. حضرت عبد المطلب کے 7 بیٹیاں تھیں جو رسول اللہ کی پھوپھیاں، مولا علی کی پھوپھیاں. 7 بیٹیاں تھیں اور 98 سال کی عمر ہو چکی تھی عبد المطلب کی. تو ایک دن 7 بیٹیوں کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ جس دن میں مروں گا تو تم لوگ کس طرح رو کر بین کرو گے. اور سب شاعرہ تھیں، سب شاعری کرتی تھیں. 7 بیٹیاں عبد المطلب کی شعر کہتی تھیں. ان کا بھائی وہ مرثیے نظم کر کے ہمیں سناؤ جو تم ہمارے جنازے پہ مرثیہ پڑھو گی. تو بیٹیوں نے کہا بابا یہ ہو نہیں سکتا، اس کا تعلق جذبات سے ہے، جب تک جنازہ سامنے نہ ہو ہم نہیں کر سکتے ایسا، آپ ابھی زندہ ہیں. تو عبد المطلب نے چادر منگائی اور اوڑھ کے لیٹے اور کہا سمجھو یہ میرا جنازہ پڑا ہے اور میں مر گیا، اب بتاؤ باپ کی لاش پہ کیسے رو گی. تو 7 بیٹیوں نے بال کھول کے بین کیے جو باپ نے سنے اور مرثیے کہے زندگی میں عبد المطلب کی. تو وہ عبد المطلب کی یہ تمنا تھی جس کے 12 بیٹے تھے.
12 بیٹوں سے کوئی وصیت نہیں کی، بیٹیوں سے کہا یہ بتاؤ رو گی کیسے؟ تو جس کے دادا نے یہ کہا تھا کہ اللہ یہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ محمد کو کون روئے گا، محمد کو کون روئے گا، تو اللہ نے یہ چاہا کہ ایسی بیٹی. میں نے یہ تمیز اس لیے کی میں آپ کو اندازہ کرا سکوں کہ فاطمہ کیسے روئی. امت اگر روتی تو اس کا رونا ایک طرف، وہ تو اپنی قسمت کو رو رہی تھی اور اب تک رو رہی ہے. اگر اس دن نبی پہ یہ امت رو لیتی تو آج اس کو اپنی قسمت پہ نہ رونا پڑتا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مقدر پھوٹا اسی لیے کہ سب بھاگ گئے اور روئی تھی. اور بیٹی نے پھر جو سوگ رکھا جناب، تو کائنات میں کسی بیٹی نے اپنے باپ کا سوگ ایسا نہیں رکھا، ایسا سوگ رکھا کہ لوگوں نے اس گریا کو سن کر یہ کہا شہر والوں نے کہ یا علی فاطمہ سے کہیے کہ رات کو رویا کریں یا دن کو، ہمارے کاروبار زندگی میں خلل پڑتا ہے. تو مولا نے جا کے یہ کہا کہ فاطمہ زہرا تمہاری امت کے لوگ آئے، تمہاری امت کے لوگ آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بی بی نے کہا ان سے کہہ دیجیے جا کے کہ تمہارے درمیان اب فاطمہ چند دن کی مہمان ہے. جواب تو دے دیا کہ تمہاری رحمت ختم ہو جائے گی جلدی، لیکن وہ صبح جب آئی، جب شفا ہوا تھا تو اس کی دوسری دن کی جب صبح آئی تو پھر یہ بیان کرتی ہے فضا اور اسما اور ام احمد کہ صبح ہوتے ہی بی بی نے پیروں میں موزے پہنے، موزے پہن کر چادر اوڑھی مخنا ہوا، اور جب تیار ہو گئیں پردے کے ساتھ تو پھر زینب کو اور ام کلثوم کو گود لے لیا، حسن اور حسین کی انگلی پکڑی. اور اس وقت دھوپ بہت مدینے میں چڑھ چکی اور گرمی کا زمانہ تھا. مدینے سے نکلی بچوں کو لے کے اور پورے جنت البقیع کو پار کر لیا اور دور سے دیکھا کہ مدینہ بہت دور رہ گیا. میری آواز اب شہر تک نہیں پہنچی تو وہیں جلتی دھوپ میں زمین پہ بیٹھ گئی اور پھر وہی بین شروع کی صحبت علیہ مصائب الروانہ صحبت علیہ مثل علیہ، وہی مرثیہ پڑھا. اور اس کے بعد روزانہ وہیں آ جاتی. وہاں ایک درخت تھا وہ شجر حزن کہلانے لگا، وہیں بیٹھ کے روتی تھی. مولا علی نے دیکھا کہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اور زہرا اب یہاں آنے لگی، تو آپ نے کھجور کے درختوں کو کاٹا، اس کے پتے لیے اور کچھ لکڑیاں بلیاں لے کر چاروں کونوں پر ستون بنا کے اوپر سے بلیاں باندھ کر کھجور کی چھت ڈالی اور پھر کہا رو کر فاطمہ دیکھا نہیں جاتا وہ بچوں کو لے کر اس کے سائے میں بیٹھو اور یہاں اپنے باپ. یہ دنیا کا وہ پہلا امام باڑہ ہے جو رسول اللہ کے لیے بنا، رسول اللہ کے لیے بنا. ان کے رونے کی اس کا نام پڑ گیا بیت الحزن. اسی کی شبیہ یہ امام باڑے ہیں. آپ کہیں گے وہاں تو رسول اللہ کا سوگ رکھا گیا تھا، وہاں تو رسول اللہ کا سوگ رکھا گیا تھا، امام حسین کا امام باڑہ اس کی شبیہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں پھر فاطمہ کچھ دنوں کے بعد الوداع کہہ کے چلی گئی تو وہ امام باڑہ ویران ہو گیا. پھر وہاں کوئی نہیں جاتا لیکن وہ بنا رہا. جانے کیسے ایک بیوی کو یاد رہے کہ یہ امام باڑہ فاطمہ کے نام سے منسوب ہے. تو جب بشیر نے کہا کہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے تو ام البنین پھر وہاں رکی نہیں اور سیدھے بیت الحزن پہنچی اور اسی میں
جا کے بیٹھ کر بیت الحسن میں بیٹھ کر بیوی نے مٹی جمع کی اور مٹی جمع کر کے ایک قبر بنائی، پھر اس کے پہلو میں ایک اور قبر بنائی، پھر تیسری قبر بنائی، پھر چوتھی قبر بنائی، اور پھر کہنے لگی یہ تو میرے عباس کی قبر ہے، یہ دوسری قبر میرے بہادر بیٹے عبداللہ کی ہے، یہ تیسری قبر میرے بہادر بیٹے جعفر کی ہے، یہ چوتھی قبر میرے بہادر بیٹے عمران کی ہے۔ اور جب نام لے چکی تو کہا میرے بیٹو تمہاری تو ماں زندہ ہے، یہ کہہ کے چاروں قبریں مٹا دی۔ نہیں میں تم کو نہیں دوں گی، اور پھر مٹی جمع کی ایک قبر بنائی اور کہا یہ میرے حسین کی قبر۔ بیت الحسن آجا خانہ حسینی ہو، بیت الحسن آجا خانہ حسین بن گیا۔ یہ دنیا کا پہلا امام باڑہ۔ جب میں اشرا پڑھنے کے لیے ہالینڈ گیا، وہاں سے بیلجیم والے آئے، کہا ہمارے یہاں پڑھیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہاں امام باڑہ نہیں بن سکا ہے، لیکن اس وقت بیلجیم کے سب سے بڑے بزنس مین جو ہیرے جواہرات کا کاروبار بیلجیم میں کرتے ہیں وہ آپ کی مجلس سننے آئے۔ ایسی مجلس پڑھی کہ ان کا دل پگھل جائے ہمارے لیے ہالینڈ میں وہ امام باڑہ بنوا دے۔ ان کا نام اس وقت تقی راؤ جی تھا، تو وہ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ میں نے یہ جو روایت آپ کے سامنے بیت الحسن والی پڑھی کہ امام باڑہ پہلا کیسے بنا، کھجور کے پتوں سے اور کھجور کی شاخوں سے، جب میں پڑھ چکا یہ مجلس اور میں نے مجلس ختم کر دی اور گریہ ہو چکا، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہی مجلس دوبارہ پڑھو، میں ابھی اور بولنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال مجھے دوبارہ اسی روایت کو پہلی بار ایسا ہوا تو اسی وقت دہرانا پڑا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ہالینڈ کا شاندار امام باڑہ انہوں نے بنوا دیا۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ جس کے دل میں محبت آ جائے اور اس کے دل میں اللہ حسین کی محبت ڈال دے وہ امام باڑہ بنا ہی دیتا ہے۔ بھائی محمد علی شاہ معذور تھے، بستر پہ لیتے تھے، آدھا دھڑ جو تھا وہ فالج زدہ تھا اور اتنے بدن سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لیتے لیتے کھانا کھاتے تھے، لیتے لیتے پانی پیتے تھے، اور سب خدمت گزار تھے اور بہترین عزادار تھے، بہترین عزادار تھے۔ آپ دیکھیے جو زندگی میں معذور تھا، اور کیا اس کو نہیں معلوم کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا، تو اس نے اپنی اس زندگی کو نہیں جوڑا کہ میں لیتے لیتے جیوں گا تو کیا زندگی ہے۔ ایسی زندگی لے کر مرو، ایسی زندگی لے کر مرو کہ پھر لوگ آتے تو نہیں، ارے قبروں پہ کون ڈھونڈ کے فاتحہ پڑھنے جاتا ہے۔ ذرا آج اس بادشاہ کی شان تو دیکھیے کہ اس کا بنوایا یہ امام باڑہ۔ میں آیا ہوں اتنی دور سے اور ماشاءاللہ لکھنؤ کا یہ مجمع یہاں موجود ہے، تو ایک فاتحہ تو اس کی قبر پہ پڑھ کے جائے گا۔ کسی قبرستان میں اس کی قبر ہوتی بادشاہ کی تو کسی کو پتہ ہوتا کہ کہاں دفن ہے، لیکن واہ حسین کا صدقہ ایسا شاندار امام باڑہ بنوایا۔ تو سوچئے اس نے محل کیوں نہیں بنوایا، اور یہ امام باڑہ بنوا کے یہاں کیوں مر گیا؟ سوچئے کہ کیوں اس نے امام باڑہ بنوایا۔ اس نے سوچا کہ اس کا گھر بنوایا جائے جس کا گھر کربلا میں جلا دیا، جس کا گھر کربلا میں لوٹ گیا، اپنا گھر بنایا، اپنا گھر بنایا تو کیا بنایا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے، یہ عزاداری کا معجزہ ہے کہ ہمارے ڈی ایم صاحب اوم پرکاش پھاٹک صاحب، جن کے نام سے ہی روشنی ظاہر ہے کہ پرکاش ہیں وہ، تو وہ اپنے حصے کی شمع کس طرح جلا رہے ہیں۔ آج دوپہر کو پریس کانفرنس میں کر رہے تھے کہ بس
جتنی بھی خدمت ہو جائے تو ایک جذبہ ان کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹرسٹ کی اور اس عزاخانے کی کتنی خدمت کی جائے. تو آپ ان کی محبت حسین دیکھیے. تو آپ کے ہاں تو بھائی رگوں میں رچی بسی ہے نا حسینیت. تو آپ کی محبتوں کا کیا کہنا. تو آپ بھی اپنے حصے کی شمع جلائیے. وہ امام باڑہ بنوا گیا. اب اس دور میں کوئی ایسا امام باڑہ بنا نہیں سکتا ہے، لیکن کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ یہاں کی روشنیوں کو باقی رکھے، یہاں کے مجموع کو باقی رکھے، یہاں کی شان کو باقی رکھے. وہ اپنا کام کر گئے. اب آپ کا کام شروع ہو رہا ہے. آپ کا کام یہی ہے کہ اس کی حفاظت کیجیے. اس لیے کہ آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو لکھنؤ کے امام باڑے میں کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اب تک دیکھ چکے ہیں. اور یہاں کے جو مشہور فوٹوگرافر ہیں ہندو مذہب کے، ان کا کام ہے کہ ہر اینگل سے ان امام باڑوں کی تصویریں کھینچ کر وہ یوٹیوب پر اور گوگل پر اور فیس بک پہ ڈال رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ لکھنؤ کے امام باڑوں کی شان کیا ہے. اور جس وقت وہ یوٹیوب پر کھلتے ہیں امام باڑے تو پوری دنیا زیارت کرتی ہے. کچھ لوگ تصویر سے زیارت کر رہے ہیں. آپ تو سچ مچ میں زیارت کے لیے یہاں موجود ہیں تو ان امام باڑوں کو چھوڑیے نہ، بلکہ ہر شب جمعہ کوشش کیجیے کہ کچھ لوگ ہر امام باڑے میں شب جمعہ ایک ماتم پڑھ دیا کریں. انجمنوں کا کام ہے کہ شب جمعہ ایک ایک نواح لکھنؤ کے ہر امام باڑے میں پڑھیں. یہاں سے بھی نوحے کی آواز آئے شب جمعہ، وہاں سے بھی آئے، وہاں سے بھی آئے، تاکہ یہ جو مرنے والے کام کر کے گئے ہیں یہ بھی تو وہ آواز سنیں. اس لیے کہ دیکھیے وہ اسی کے شائق ہیں. وہ یہی آواز سننے کے لیے تو یہاں سوئے ہیں. قبرستان میں کون سی آواز آتی؟ وہاں تو جانوروں کی آوازیں آتی. یہاں سوئے اس لیے کہ عزاداروں کے رونے کی آوازیں آئیں گی، ذاکر کے مصائب کی آوازیں آئیں گی، نوحہ پڑھنے والوں کے ماتم اور نوحے کی آواز آئے گی. تو آپ کوشش کیجیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب اس طرح پہنچائیے، اس لیے کہ وہ خوش ہوتے ہیں. اب میں آپ کو کیا واقعات سناؤں. وہاں بھی روحیں یہی کام کرتی ہیں. وہاں کوئی کام نہیں ہے. یہاں تو انسان کو نوکری بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے. وہاں روحوں کو یہ سب کام نہیں کرنا. امام صادق سے پوچھا گیا کہ روحیں وہاں کیا کام کرتی رہتی؟ تو آپ نے فرمایا حسین کی عزاداری. ہر وقت وہ مجلس میں منہمک رہتے ہیں. جو روحیں مجلس پڑھتی ہیں وہ مجلس پڑھتی ہیں، جو سننے والے ہیں وہ گریہ کرتے ہیں. وہاں عزاداری حسین ہو رہی ہے. تو کہاں نہیں عزاداری حسین ہو رہی ہے اور کہاں نہیں. سب اگر پوچھیے ہم تو زندگی میں کر رہے ہیں، روحیں بھی کر رہی ہیں. تو یہ شان اودھ جو ہے، اس کی شان جو ہے وہ دو ہی چیزوں پر ہے. لکھنؤ جو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ دو چیزوں سے، ایک امام باڑوں سے، دوسرے میرنیز کی وجہ سے. پوری دنیا میں لکھنؤ پہچانا جاتا ہے میرنیز کی وجہ سے اور امام باڑوں کی وجہ سے. ان دونوں چیزوں کی آپ حفاظت کریں. ایک سلوات پڑھ دیں. بالائی لفظ جو ہے نا ایک دم زبان پہ آ گیا. پتہ ہی نام کس نے رکھا؟ آصف الدولہ نے. اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا. بالا کہتے ہیں بلند کو. بالائی منزلہ بولتے ہیں. تو جب دور پہ جمی ہوئی انہوں نے دیکھی تو ان کا اچھا بالائی مشہور ہوئی. پوری دنیا میں بالائی کہتے ہیں. ایک ایک لفظ میں شاہان اودھ نے محبت بول دی. نہیں سمجھیا. یہ عمارتیں ایسے نہیں بن رہی. اس لیے انہوں نے حسینیت کو گارے میں گوندا ہے، تب اس کی بنیادیں بنی ہیں. اور ان محبتوں کے سہارے سے یہ شہر ان امام باڑوں کی برکتوں سے اس وقت تک قائم رہنا چاہیے جب تک کہ ایک ایک عزاخانے میں آپ کے ساتھ امام زمانہ آ کے مجلسوں میں شریک نہ ہو. اس وقت تک آپ ان عمارتوں کی حفاظت کریں
اور اس کی حفاظت کے ساتھ آپ کی بھی حفاظت ہے، آپ کا بھی تحفظ ہے، اور جہاں جہاں مومنین ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ لکھنؤ کی عزاداری کا کیا کہنا کہ شان سے منائی جاتی ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ سائنس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال بھی لکھنؤ نے بہت جلدی پورا عشرہ کمپیوٹر پہ ڈال دیا، تمام ماتمی انجمنوں کے نوحے اور مجلسیں اور جلوس، یعنی حاجی حسن مرزا کا ہر سال کا تابوت سب یوٹیوب پر ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا جلدی سے ہر شہر کی چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ جب بھی آپ سرچ کریں تو صرف یہ سرچ کریں کہ روس کی عزاداری، ترکی کی عزاداری، لبنان کی عزاداری، ویتنام کی عزاداری، امریکہ کی عزاداری، جرمنی کی عزاداری، فرانس کی عزاداری، جاپان کی عزاداری، چائنا کی عزاداری، تو جلدی جلدی کمپیوٹر آپ کو سب جگہ کی عزاداری دکھاتا جائے گا، ہر جگہ کا ماتم کا طریقہ، ہر جگہ کا نوحہ۔ اب تو آسانی ہے، اب تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا کون سا چپا ہے جہاں حسین نہیں ہو رہا۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے صرف یہ دیکھیں کہ دنیا میں کہاں کس ملک میں کیسے کیسے ماتم ہو رہا ہے۔ تو لکھنؤ والوں کے لیے فخر کی بات بتا رہا ہوں، جب وہ روس، لبنان، جاپان، چائنا، امریکہ اور یورپ کے سارے ممالک سب کی عزاداری دیکھ لیں گے تو وہ فخر کریں گے کہ سب کی سرتاج لکھنؤ کی عزاداری، سب کی سرتاج لکھنؤ کی عزاداری ہے۔ اور اس عزاداری کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہر طریقے سے بچا کے رکھیں، اور یہ لکھنؤ والوں کا کمال ہے کہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی اور وہ کمال چھپا لیا تھا، بتایا نہیں تھا اور تقریر شروع ہو گئی، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ارے میں نے راز بتا دیا، آپ کا راز آپ کو بتا دیا، میرے خیال میں سب کو یہ بات نہیں معلوم، یہ صرف لکھنؤ ہی میں یہ ہے کہ عزاداری بالکل الگ ہے، وہ بین الاقوامی چیز ہے، اور وہ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ کسی اور چیز سے ٹکراتا ہے، وہ بند ہو، یہ بند ہو، یہ بند ہو، وہ بند ہو، عزاداری ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ یہ بات سمجھ گئے۔ یہ بات پاکستان میں نہیں ہے، وہاں پر عزاداری کے بدلے میں یہ ہے کہ جو ہمیں سننا پڑتا ہے جو ہم لکھنؤ میں کبھی نہیں سنتے تھے، لیکن مجبوری کیا کریں، سننا پڑ رہا ہے۔ ابھی تقیے میں تو سبھی کو سننا پڑتا ہے، لیکن بہرحال پھر ہم بھی سنا ہی لیتے ہیں، ہم بھی سنا ہی لیتے، ظاہر مجلس کو ہم سناتے ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ لوگوں کے کمالات ہیں، اور اس پہ میں نے کتاب لکھی ہے انشاءاللہ، لکھنؤ کی تاریخ پہ میری کتاب آ رہی ہے، اس میں آپ پڑھیں گے، اور علم بھی اور جو کتابیں آئی ہیں سب میں کہیں نہ کہیں آپ کو لکھنؤ ضرور ملے گا، اس لیے کہ محبت ہی نہیں ختم ہوتی، کہیں وطن کی محبت بھی ختم ہوتی ہے۔ ارے بھائی رسول خدا بتائیے کہ جن کا مشن ہی یہ تھا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اللہ کا نام جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ رہے تھے، لیکن لکھا ہے کہ مکے سے جب نکلے شب ہجرت تو مڑ مڑ کے مکے کی عمارتوں کو دیکھتے جاتے تھے، اور آنسو تھے کہ روتے ہیں کہ جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں پلا، جہاں میں جوان ہوا، آج میں زمین کو چھوڑ رہا، وطن کی محبت کی کچھ ایسی آپ تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی وطن میں رکھے، کو یہ غم نہ ملے خدا کرے کہ وطن کی محبت جدائی جو ہے وہ قیامت ہوتی ہے۔ ہائے رسول اللہ کے تو آنسو بہنے لگے، پتہ چل گیا کہ وطن چھوٹ رہا ہے، تو آمنہ کا لال محمد رو رہا۔ تقریر ختم ہو گئی، لیکن کچھ لوگوں سے وطن ایسا چھوٹا، ایک ہوتا تو چلیے کہتے کہ بھائی ایک سے وطن چھوٹا، میں کس کس کو بتاؤں کہ اس سے وطن چھوٹا، حسین سے وطن چھوٹا، عباس سے وطن چھوٹا، علی اکبر سے وطن چھوٹا، اور محمد سے وطن چھوٹا، اور وطن اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ میر انیس نے ہی یہ بات کہی کہ جب محمد کے لاشیں آئے تو زینب کو وطن یاد آیا۔ میر انیس کہتے زینب نے کہا بچوں اگر مدینے میں مرتے تو بہت دھوم سے جنازہ ہوتا،
زینب کو وطن کہاں یاد آیا؟ ہاں، کس کس سے وطن چھوٹا، لیکن جب وطن چھوٹنے لگتا ہے بس جس سے چھوٹتا ہے وہی جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ کتنی حسرتوں سے مکانوں کو دیکھتا ہے، گلیوں کو دیکھتا ہے کہ اب ہم یہاں نہیں آئیں گے، اب ہم یہ جگہ نہیں دیکھ پائیں گے جہاں چلے پھرے اٹھے بیٹھے۔ اور کیا عمر تھی قاسم کی، 14 سال کے تھے، ابھی تو پورے جوان بھی نہیں تھے۔ تو کتنے دن مدینے کے گھر میں گزرے ہیں، حسن کے گھر میں 14 سال، اور پھر ہوش کے وہ سال کے 3.5-4 سال کے تھے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا۔ تو اس وقت کی بات ہوئی ہے کہ بچپن میں ہی باپ جدا ہو گیا، یتیم ہو گیا، تو ماں نے بڑا پیار دیا۔ تو ماں صبح سویرے ہی آنکھ کھل جاتی تھی قاسم کی، تو ماں بھی اٹھ جاتی تھی اور باپ کو یاد کرتی تھی۔ تو صحن خانہ میں ہم نے فرما 4 سال کے بیٹے کو لے کے بہلانے کے لیے آ جاتی، لیکن جب سے قاسم آئے صحن میں ماں کے ساتھ، اللہ نے ایک انتظام کر دیا کہ دیوار پہ کچھ سفید کبوتر آ کے بیٹھ گئے۔ ماں نے بچے کو دکھایا، دیکھو یہ دیکھو ان پرندوں کو دیکھو، بچے کو روتے ہوئے بچے سے کہا۔ بچے نے جو غور سے مٹھی سے اشارہ کر کے بلایا تو سارے پرندے صحن خانہ میں اتر آئے۔ ماں نے قاسم کو گود سے اتار دیا، چاروں طرف پرندے تھے، بیچ میں قاسم۔ ایسا منظر بنا جیسے 19 رمضان کی صبح کو بیچ میں علی تھے، چاروں طرف مرغابیاں، دادا کی شبیہ بنا ہے، چاروں طرف پرندے تھے۔ حسن کو وہ پرندے اتنے پسند آئے کہ ماں سے کہا کچھ کھانے کو دو۔ ماں نے کچھ دانہ ڈال دیا کبوتروں کے لیے۔ پھر تو قاسم کی عادت ہو گئی، روز صبح کو کہتے ماں سے پرندے آئیں گے ان کے لیے کچھ کھانے کو دو۔ پھر قاسم بڑے ہو گئے، کبوتر روز آتے ہیں، اور قاسم جوان ہو گئے، 14 سال کے ہو گئے، تو ان کبوتروں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام اور پانی رکھ دیتے تھے قاسم رات کو کہ صبح پرندے آئیں گے۔ قاسم کو ان پرندوں سے بہت محبت ہو گئی تھی، وہ سفید رنگ کے پرندے تھے، قاسم کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ قاسم کو معلوم ہوا کہ سب جا رہے ہیں، چچا جا رہے ہیں، سامان بن رہا ہے، تو سب سے مل کے دوستوں سے، گھر والوں سے سیدھے محمد حنفیہ کے گھر گئے اور کہا چچا ہم آپ سے ایک بات کہیں گے، آپ ہماری بات پوری کر دیں گے؟ کہا کیوں نہیں لیتے؟ کہا چچا ہمارے گھر میں بہت دنوں سے صبح کو کچھ پرندے آتے ہیں، ہم ان کے لیے روز پانی رکھتے ہیں، کھانے کے لیے رکھتے ہیں، چچا ہم جا رہے ہیں، وہ پرندے کل صبح آئیں گے، پانی کون دے گا؟ سلامت رہو، عزاداروں، گریہ کرنے والوں، تمہاری آوازوں پر اللہ رحمتیں ہوں۔ بس میں نے تقریر ختم کی۔ کیا ہے وطن چھوٹنے کا غم، کیا ہے میں کیا بتاؤں کہ کیا غم ہے۔ بس آخری جملے سن لو۔ محمد حنفیہ نے کہا بیٹا میں روز جاؤں گا، حسین تمام خالی مکانوں کی کنجیاں تو مجھے دے کے جا رہے ہیں، میں روز کچھ تالا کھول کے ان مکانوں کو دیکھا کروں گا، تو میں تمہارے گھر میں بھی روز صبح سویرے ہی چلا جاؤں گا، اور پرندوں کے آنے سے پہلے میں ان کے کھانے اور پانی کا انتظام کر دوں گا۔ قافلہ چلا گیا 28 رجب کو۔ اس کی صبح جب آئی، محمد حنفیہ نے امام حسن کے گھر کا تالا کھولا۔ حضرت قاسم پر کتاب میری 550 صفحے کی، اس کو پڑھی، اس میں میں نے تفصیل سے روایت لکھی ہے اپنی کتاب میں، جو 3 جلدوں میں حضرت قاسم پر کتاب ہے میری، اس میں پہلی جلد میں نے یہ بات لکھی ہے کہ کافی دیر محمد حنفیہ بیٹھے رہے، لیکن ان پرندوں کو نہ آیا نہیں آتا۔
محمد حنفیہ روز جاتے رہے لیکن وہ پرندے پھر نہیں آئے. کیا آپ اس کے آگے بھی آپ بتائیے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اب اس کے آگے تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ شام ہوئی تھی اور ایک آندھی سی اٹھی تھی، گرج ہو رہی تھی. ایک درخت پہ بہت سے سفید پرندے بیٹھے تھے. وہ درخت کربلا سے قریب ہی تھا. ایک پرندہ اڑتا ہوا جو آیا تو سارے پرندوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پر پہ یہ لال نیل کیسا لگا؟ اس نے کہا تم کو نہیں معلوم، ابھی تو مقتل میں فاطمہ زہرا کا لہو بہا ہے، ابھی تو حسین کا سر کٹا ہے. میں کٹے ہوئے گلے کی زیارت کو گیا تھا، میرے پروں میں یہ حسین کا لہو. کہتے وہ سارے پرندے اڑے اور حسین کے لہو پہ گرے اور حسین کے لہو میں انہوں نے اپنے پروں کو تر کیا اور اس کے بعد آپس میں کچھ باتیں کی. ہر ایک نے یہ کہا تم اس سمت جاؤ، تم اس سمت جاؤ. یہ حسینیت جو زمانے میں پھیلی، سب سے پہلے پرندے یہ پیغام لے کر فضا میں پھیل گئے. اس میں سے ایک پرندہ اڑتا ہوا مدینے پہنچا، پہچانا ہوا راستہ تھا، سیدھا قبر نبی پہ گیا اور جا کر 7 بار قبر کا طواف کیا اور اس کے بعد نوحہ پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں اہل مدینہ اس کی آواز پر تڑپ گئے. بس جا کر کسی نے صغرا سے کہہ دیا ایک پرندہ ہے جو عجیب غمناک آواز نکالتا ہے، لیکن اس کے پروں سے جو خوشبو آ رہی ہے، وہ جو قافلہ گیا تھا تمہارے بابا کا، جو قافلے کی خوشبو تھی وہی خوشبو اس کے پروں سے آ رہی ہے. بس صغرا نے اتنا ہی کہا میرے بابا کی خیر ہو، میرے بابا کی خیر ہو. اور نانی سے یہ کہا کہ نانی پتہ نہیں کیا بات ہے، 7 محرم سے پانی اچھا نہیں لگ رہا، پانی پینے کو دل نہیں چاہ رہا. اور عاشور کو تو صغرا نے پانی ہی نہیں پیا. اب آپ کہیں تو میں یہیں پہ تقریر ختم کر دوں، کہیے تو چند جملے کہہ دوں، میں کیا کروں؟ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، وزیر گنج میں مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. 2 محرم کو مجلس پوری ہو گئی تھی. ابھی مجلس ختم پہ تھی کہ شور ہوا کہ سید احمد صاحب قبلہ کٹرے سے مجلس میں تشریف لے آئے ہیں. وہ آئے اور بیٹھ گئے. ذاکر نے جیسے ہی مجلس ختم کی تو اس نے ذاکر سے انہوں نے کہا آپ کی اگر اجازت ہو تو 2 منٹ کے لیے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں، 2 منٹ کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہوں. مجمع سے بھی انہوں نے معافی مانگی اور ایک دم ممبر پہ بیٹھے اور صرف اتنا کہا کہ آج میں جناب صغرا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آج 2 محرم وہ گریا ہوا وزیر گنج کی مجلس سید احمد صاحب کو جو یہاں اشرا پڑھا کرتے تھے صبح کو، تقی صاحب کے امام باڑے میں اشاروں کی مجلس لوگوں کو پڑھتے تھے، میں ان کا ذکر کرتا ہوں. تو اتنا گریا ہوا جناب صغرا. ایک روایت مجھ سے بھی سن لیجیے جو میں نے جناب صغرا کی سمانی حیات میں یہ روایت بہت تفصیل سے لکھی ہے کہ حضرت عباس اپنے ایک بیٹے فضل کو چھوڑ گئے تھے مدینے. بھائی یہیں پہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں. آپ کی محبت دیکھ کر میں نے تھوڑے سے مسائل پڑھا دیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کی درگاہ کی مجلس سے اس کے بعد اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے گھر کو آباد رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، تمام بلائیں مصیبتیں آپ سے دور رہیں اور اسی طرح اسی شان سے آپ اس وقت 7 سال کے تھے حضرت عباس کے بیٹے جن کو ام البنین کی خدمت میں حضرت عباس چھوڑ گئے تھے، جن سے حضرت عباس کی نسل چلی فضل، جس کی وجہ سے ابو الفضل کہتے ہیں حضرت عباس کو، وہ بیٹا فضل. ایک دن وہ بیٹا باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے دروازے پر پردے سے لگی ایک بیوی بیٹھی. تو مجھے نہیں
نہیں پتا آپ نے یہ روایت سنی ہے یا نہیں، لیکن میں یہیں پر تقریر کو ختم کر رہا ہوں. اور یہ روایت گریا کی مجھے بہت پسند، اس لیے میں نے اپنی کتاب میں درج کر دی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ بیٹھنے والی میری بہن سغرا ہے، تو فضل چچا دان بھائی ہوئے نا سغرا کے، تو کہا بیٹی تم یہاں سیڑھیوں کے پاس ڈیوڑی کے پاس کیوں بیٹھی ہو؟ کہا فضل جس دن سے بابا کہہ رہے ہیں مجھے گھر اچھا نہیں لگتا، میں یہاں بیٹھتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خبر لے کر آئے کہ بابا آ گئے اور مجھے خبر دیر میں معلوم ہو، اور خبر آ جائے اور سغرا کو خبر نہ ہو. تو میں ایک پردے سے لگ کے بیٹھتی ہوں کہ شاید کوئی پکارنے والا پکارے سغرا تیرا بابا آ گیا، سغرا تیرا بھیا علی اکبر آ گیا، سغرا تیرا چچا عباس آ گیا. تو فضل کہنے لگے شہزادی میں تو غلام زادہ ہوں نا، آپ تو شہزادی ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ عباس کے بیٹے کی موجودگی میں آپ ڈیوڑی کے پاس بیٹھے. بی بی آپ ہماری شہزادی ہیں، آپ حجرے میں بیٹھیے، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، 7 سال کا بچہ، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میں روزانہ صبح اٹھ کر مدینے کے باہر سرحد مدینہ کے پاس جا کے بیٹھوں گا. جب بھی پیغامبر کوئی خبر لے کر آئے گا میں دوڑتا ہوا آ کے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ پیغامبر کیا خبر لایا. بس یہ آخری جملے تقریر یہ کہتے ہیں کہ فجر روٹی سے چلچلاتی دھوپ میں سرحد مدینہ پر جا کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور دن بھر بیٹھے رہتے. شام کو سر جھکائے واپس آتے اور کہتے بہنا کوئی خبر نہیں آئی. اے میری شہزادی گھر کا دروازہ بند کروا دیجیے، کوئی خبر آج نہیں آئی. ایک دن فضل بیٹھے تھے کہ ایک تیز گھوڑے سوار ہاتھ میں کاغذ لیے ہوئے مدینے میں داخل ہوا اور وہ تیز گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مسجد نبوی کی طرف مڑا. اس سے پہلے کہ وہ مدینے میں داخل ہوتا فضل دوڑتے ہوئے آئے، چونکہ عباس کا بیٹا تھا، لجام پہ ہاتھ ڈال تو آگے نہیں جا سکتا، پہلے مجھ کو بتا کیا تو میرے چچا کے قافلے کی خبر لایا؟ کہاں خبر تو میں لایا ہوں، لیکن میں مقرر ہوں اس بات پر کہ میں شہر مدینہ کے صدر مقام پر وہ خبر سناؤں گا. وہ خبر اس کاغذ میں لکھی ہے کہ نہیں، پہلے مجھ کو بتاؤ کیا خبر ہے. کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ کہ میں حسین کے علمدار عباس، میرا نام فضل ہے، میرا نام فضل ہے. کہ تم قافلے کی خبر کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی بہن سغرا کو سب سے پہلے خبر بتانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی قبر نبی پہ جا کے کہ جس دن میرے بابا واپس آئیں گے میں اس دن نیا کرتا پہنوں گا. میرا یہ کرتا میلا ہو گیا ہے، اگر تو بتا دے کہ میرے بابا آئے ہیں تو میں اپنی دادی سے جا کر یہ کہوں میرا نیا کرتا نکالو دادی، بابا آئے. بابا آئے. لیکن اس نے کوئی خبر نہیں، بس یہ کہا کہ چلو وہاں مسجد نبوی میں جانا ہوگا. تو فجر دوڑتے ہوئے دادی کے پاس گئے اور کہا دادی خبر تو آئی ہے، لیکن آپ چل کر بہن سغرا کو بتائیے، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ خبر کیا آئی ہے. بس دادی کو لے کر
جب آیا تو میر مونس نے اپنے مرثیے میں یہ بات نظم کی ہے اور اس کو طاہر جلولی صاحب نے اپنی تقریر میں پڑھا کہ جب ام البنین باہر نکلی تو یہ کہتی ہوئی نکلی، جب سے میری شادی علی کے ساتھ ہوئی آج پہلی بار میں گھر سے باہر نکلی۔ اور میں نے کبھی مدینے کی سڑکیں اور گلیاں نہیں دیکھی، لیکن مجھے حسین کی محبت لے جا رہی ہے۔ فضل مجھے لے چلو، مجھے سغرا کے پاس لے چلو۔ کہتی ہوں میں سلمہ اور ام البنین جناب سغرا کے پاس گئے تو سغرا نے کہا دادی مجھے لے کے چلیے، بابا کی خبر آتی۔ تو دادی نے کہا بیٹا ابھی تم انتظار کرو، تم چل نہیں پاؤ گے، ہم جاتے ہیں، ہم خبر لے کر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ام البنین پوتے کی انگلی پر وہ پہنچی تو بشیر یہ کہہ چکا تھا حسین قتل ہو۔ اہل مدینہ ابھی شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ تو بس ایک جملہ ام البنین نے کہا تھا بشیر ذرا ٹھہر، بس یہ بتا دے کہ اگر حسین مارے گئے تو یہ بھی تو بتا دے کیا میرا عباس کربلا سے بھاگ کر عباس بس اس نے تو اتنا ہی کہا کہ بیوی پوری بات تو سنو، عباس تو پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے گیا، پھر عباس کو رات سے واپس نہیں آئے، عباس کے شانے کٹ گئے۔ تو فضل بس روتے ہوئے ہٹے اور ماں کی چادر سے اپنے آنسو پوچھنے لگے اور کہا دادی اب کرتا بدل کے میں کیا کروں؟ ان سب کی قسمت کی جبیں پر، ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام، ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام۔ گنگا جمنا کی ہے سبھی